السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 4 مئی 2026 اور پیر کا دن ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی بڑی زبردست سماعت جیسی بھی رہی. سماعت سے مراد ہے فیصلہ آ گیا. ذرا اس پہ گفتگو کریں گے آپ. اور ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے جو سماعت ہوئی ہے، پھر لاہور ہائی کورٹ میں بڑی اہم سماعتیں تھیں. ایک تو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، یہاں لوگوں کے اکاؤنٹوں میں پیسہ نکالا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر. پھر ہے کہ اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کے لیے آج میرے دفتر میں نابینا افراد آئے ہوئے تھے، تو بڑے زبردست کچھ معاملہ پروگرام کے آخری حصے میں جو میرے پاس آئے، جو سوال سارا سامنے رکھا، وہ اس کے حوالے سے گفتگو میں رکھوں گا آپ کے سامنے اور بیان کروں گا کہ چیزیں ساری کیا ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے. پھر وہ اسٹرے ڈاگ جو ہیں ان کا کیا طریقہ کار اپنایا جائے، کس طرح سے ان کو دیکھا جائے، اس کے حوالے سے کیس کی سماعت آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے. وہاں میں گفتگو کروں گا آپ کے سامنے اور بہت سی باتیں اور کرنے والی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 190 ملین پاؤنڈ کا. میرے پاس خبر ہی ہے، بڑی پرانی خبر ہے، چونکہ اس ٹرائل میں بہت لیکوناز ہیں. اتنے لیکوناز ہے کیس چل ہی نہیں سکتا. الٹیمیٹلی چلے وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں، میرے پاس انفارمیشن یہی ہے کہ اس کو ڈینوو پروسیڈنگ کے لیے واپس بھیج دینا کہ جناب ٹرائل میں سکم رہ گئے ہیں اور انہوں نے غیر مؤثر کر دیا ہے کہ مین اپیلیں سن رہی ہیں، اس لیے سسپینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور 7 مئی کو کیس مرکزی اپیلیں جو ہیں نا وہ لگا دی ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحب. یعنی اس کا مطلب تو ظاہر یہی لگ رہا ہے، 2 پاسبلٹیز ہیں. ویسے تو میرٹ پہ یہ بڑا کلیئر کیس بنتا ہے، اس میں ہے ہی کچھ نہیں ہے، اپیلیں منظور ہونا بنتی ہیں. لیکن خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے وہ خبر کچھ اس طرح کی ہے جو اب آپ آہستہ آہستہ سمجھتے رہیں گے چیزوں کو. اور چیزیں سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں دو رکنی بینچ جو ہے نا 7 مئی کو مرکزی اپیلوں پر سماعت آئے گا اور اہم نکات پر غور بھی کیا جائے گا. اب بشرا بی بی کی فیملی اور ذاتی معالج کی ملاقات کی درخواست پر بھی دلچسپ ریمارک سامنے آئے. سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ بشرا بی بی کی 16 اور 17 اپریل کے درمیانی شب بڑی سرجری ہوئی، جس پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے جواب دیا کہ ہمیں صورتحال کا علم ہے، اس لیے کیس مقرر کیا گیا اور یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اب یہ جہاں تک بڑی زبردست بات ہے نا، چلے میں پرانی بات میں سامنے رکھتا ہوں. درخواستیں جنوری 2025 میں دائر کی گئی. کہا گیا اپیلوں کی ابھی باری نہیں ہے، سزا معطلی کی درخواستیں سنیں گے. 1 سال اور 2 ماہ تک سزا معطلی کی درخواستیں جو میں لٹکتی رہیں گی کسی بہانے سے. اپیلیں مرکزی اپیلیں سنیں گے اور فیصلہ نہیں کریں گے. اور چند ماہ میں آپ کو پتہ ہے ہمارے سامنے ہیں وہ درخواستیں ساری آئی. القادر ٹرسٹ کے کیس میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک ٹرسٹ کے لیے زمین خریدی، ٹرسٹ کے لیے ٹرسٹ بنا، اس پہ سارا کچھ نہیں. عمران خان صاحب نے بھلائی کے حوالے سے ہی کام کیا اور تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نا جی. صحیح ہے نا جی. اور اب یہاں جو ہے نا وہ سمجھنا ہے کہ آپ کیا پاسبلٹیز ہیں. نیب کا کیس یہ بنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. کیا ہے کیا صرف کیا عمران خان صاحب نہیں توشہ خانہ کے حوالے سے کیسوں میں باقی چیزوں میں دیکھا ہے. اور یہاں اگر آ جائے کہ یہاں پر جب کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہے ہی نہیں، نیب کی نیا ترمیمی لاؤ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس کے مطابق تو یہ بھی کیس ہے ہی کچھ نہیں. اور آپ نے وہ دیکھا کہ وہ توشہ خانہ کا ایک دوسرا کیس جو ہے اس میں ایف آئی اے نے جلد سے سارے معاملات کو لے کر چلے گئے. آپ وہ بھی دیکھ چکے ہیں آپ کے سامنے. یعنی حیرانگی اسی بات کی ہوتی ہے کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے. کیا کرپشن کی ہے؟ توشہ خانہ سے شروع ہو کے توشہ خانہ تک القادر ٹرسٹ میں زمین بھی لی، سارا کچھ ریکارڈ پہ، اور کوئی چیز ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ وہ معاملات ہے جس پہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے. صحیح ہے نا جی. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ آگے ہمارا نظام کیا چلتا ہے. آپ کو لے چلتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. نابینا میں بیسیکلی اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کے لیے میں حقوق کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں. قانون بنا، اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے آج نابینا مجھے ڈھونڈتے آگے ویژلی امپیئرڈ لوگ، تو ان کا جو معاملہ تھا اسپیشلی اسپیشل ایجوکیشن کے کانٹیکس کے حوالے سے اس میں، اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو آ کے جواب داخل کریں. انہوں نے جو کچھ کہا، جو کچھ عدالت صاحب نے پروگرام کے آخری حصے میں نے کہا ہے کہ وہ پورا ایک لگا دیں گے کس طرح سے وہ لوگ میرے پاس آئے، دفتر بیٹھے رہے. ہمارا کام تو ہے مدد کرنا، کوشش کرنا کہ ان کے مسائل حل ہو سکے. دوسرا ایک بہت ہی عام معاملہ ہے، وہ آپ کو پتا ہے آپ کا میسج آ جاتے ہیں جناب موبائل پہ، جناب آپ کا ٹی سی ایس سے
اب پارسل آ گیا ہے، کوئی لیپڈ کوریئر سے آ گیا، اور نہیں جناب آپ کا چلان کٹ گیا، جناب چلان کے پیسے جمع کرائیں آپ وہ جیسے کلک کرتے ہیں لنک اور آپ کے سارا موبائل ہے واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے، اور واٹس ایپ ہیک سے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، اور کئی جگہ آپ کا اگر ڈیٹا اس کے اندر سیو ہوتا ہے، کوئی اکاؤنٹ نمبر دیے ہوتے ہیں تو آپ اس میں بھی الجھ جاتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کام کچھ نہیں کر رہی، نہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اس میں کچھ کر رہی ہے۔ آج جسٹس حسن مخدوم صاحب کے سامنے سماعت ہوئی، انہوں نے کہا جی ان کو میں کن کے پاس بھیجنا ہے، وہ 1 سال سے میں لڑائی لڑ رہا ہوں ان کے پاس، میں کیوں جاؤں ان کے پاس، آپ میرٹ میں ڈیسائیڈ کر دیں۔ لیکن یار ہم نے عدالتوں سے یار مفاد عامہ کے لیے اور کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے اس پاکستانیوں کے ساتھ آپ لوگوں نے؟ اگر یہاں عدالتیں بھی خاموش بیٹھی رہیں گی، عدالتیں کچھ نہیں کریں گی تو کہاں جائیں ہم؟ یہ لوگوں کا ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ صحیح ہے نا جی، آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ دوسرا، بہرحال عدالت نے جو ہے اس پہ کہا ہے کہ جواب بھی لے آئے اور نوٹس بھی جاری کر دیا، اور 2 ہفتے بعد یعنی آئندہ جو پیر آئے گا غالباً 18 تاریخ بنے گی، اس مئی کے لیے عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے، بڑا ہی اہم ایشو ہے، اور اس پہ ساری بے بسی ہے، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسرا معاملہ جو وہ ہے جو اسٹے ڈاگ، جو آوارہ کتے پھرتے ہیں، 4,30,000 لوگوں کو کاٹا ہے انہوں نے، اور بچائیں اس کو، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ بچائیں، گھروں میں رکھیں، جیسے مرضی رکھنا ہے، اس سسٹم کے اندر رکھیں، ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ لیکن آپ اس طرح سے تو یہ چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں نا، آپ ایک ایسا میکینزم سارا سامنے۔ آج بڑا شوق ابھی بھائی وہاں میں کہ جی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے چیزیں، وہ اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے۔ سارا ہمارا کام یہ انسانی جانیں ہمارے لیے بہت اہم ہے، انسانی جانوں کو بچانا ہے، وہ کیسے بچا سکتے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ اس پہ پھر عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے نا وہ ملتوی کر دی ہے، اور امید ہے اس پہ بھی کوئی پازیٹیو چیزیں ہم آپ کے سامنے آتی رہیں گی اور ہم دیکھتے رہیں گے۔ صحیح ہے نا جی۔ اور اب چلتے ہیں آگے۔ ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ، بڑا مزیدار کیس ہے یہ، جسٹس ارباب محمد طاہر کے پاس لگا تھا، اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کو نوٹس جاری کرا، کو کوئی تعلق نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو فریق بنایا گیا ہے، اور اس پر انہوں نے موقف اختیار کیا وکیل نے کہ یہ عمران خان ذاتی اکاؤنٹ، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا نوٹس بنتا ہی نہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیتے تاکہ اپنے جواب میں وضاحت کر دے، اور عدالت نے گوہر علی خان کو، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو سب موجود ہیں، ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب جو ہے نا وہ منگوا لیا ہے۔ اب ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے سزا معطلی کے مقررہ اور جیل میں سہولیات نہ ملنے جنرل باڈی کا اجلاس ہوا، بڑی تعداد وکلاء کی شریک ہوئی، اس میں تفصیلی غور کیا جا رہا ہے۔ ریاست علی آزاد، بابر ممتاز اور بہت سے 400 کے قریب وکلاء کی درخواست پیش کی تھی وہاں پر، اور قرارداد میں یہ بھی تجویز دی گئی کہ خواتین وکلاء سمیت بار کا ایک وقت جا کر دونوں کی سہولیات کا جائزہ لے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا تعلیم یافتہ ہیں، جنہوں نے B کلاس دی جائے، اور دیگر کیسز میں بھی شفاف ٹرائل کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے، جو کہ جیل ٹرائل انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور قرارداد کا مقصد یہ پیغام دینا کہ تنہا نہیں، وکلا برادری ساتھ کھڑی ہے۔ امید ہے کہ اس پہ ساروں کا اوپینین ایک ہوگا، سارے فرنٹ پر آ کر کھیلیں گے اور چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ آپ سمجھنا باتوں کو جو ہم بار بار ذکر اور تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کی باتیں کرتے ہیں، آئین اور قانون کی پاسداری تو آپ نہیں کر سکے نا، آپ نہیں بنا سکے، نہ آپ حالات اور واقعات ایسے لا سکے، اور آخر رول آف لاء کی بات ہے، پھر وہ وکیل بھی تو ہے نا، اور لائرز پروٹیکشن ایکٹ ان کو سہولیات بھی دیتا ہے اس حوالے سے۔ تو دیکھیں اس پہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بہت سی کہانیاں سامنے آ چکی ہیں، لیکن میں جسٹس اعجاز الاسد اور جسٹس ثاقب نثار کو بلا وجہ اس معاملے حرف تنقید نہ، میں پھر کھڑا ہو گیا، میں تو پھر بڑے ٹویٹ کیے، میں نے کہا کیا ہے کیا گراؤنڈ پہ بتائیں نا، باتیں جو مرضی آپ کرتے رہیں، آپ حقائق بتائیں کہ حقائق کیا، اس کا تذکرہ اور ذکر میں کرتا رہوں گا۔ میرا تو کام ہے آپ کے سامنے ساری چیزیں سامنے رکھنا، آئین اور قانون کی پاسداری کے کانٹیکس کے بارے۔ خواجہ سعد رفیع کا بھی اس کے حوالے سے آیا، 8 فلیٹ سے متعلق انہوں نے کہا کوئی ذاتی فلیٹ نہیں، نہ ہی ان کے مالی استطاعت ایسے اربوں کے فلیٹ خرید سکیں۔ چند ماہ قبل معلوم ہوا کہ ان کے نام، دستخط اور شناختی کارڈ کا غلط استعمال ہوا، اور 8 فلیٹس اس کے نام منتقل کیے گئے، اور ٹاور مالکان کو بارگاہ کہا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی، لیکن وہ کارروائی نہیں کر سکے۔ انہوں نے یہ فلیٹ جو ہے نا ان کے سوشل میڈیا مینیجر نے ان کے نام پر خریدے، جبکہ بینک نے بھی ان کی معلومات کے بغیر ادائیگیاں منتقل کی، اور پوچھا جائے کہ نام، دستخط، شناختی کارڈ اور پبلک ٹرانزیکشن سب کچھ بغیر علم کے کیسے ممکن ہے؟
اب یہ اچھا دیکھیں، میں سعد رفیق سے ویسے بڑا پرانا تعلق ہے اور بڑا کھل کے بات کرتے ہوتے ہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے اس نظام کے ساتھ اسرا تو نہیں ہے وہ. دیکھیں نا، یا تو ہوتا نا آپ بالکل اس نظام کے ساتھ گرے بیٹھے ہو، نہیں. اور آخر میں جو ویژولی امپیئر لوگوں کے لیے جو جنگ لڑی ہے وہ سنیے گا. جی آپ نے سن لی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.